اور اس حوالے سے مسلم امہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں بڑی تفصیل سے بیان ہوا۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں موسیٰ علیہ السلام سے لے کر موجودہ دور تک جو یہودیوں پر مختلف حالات گزرے ان کو اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا، ساتھ ہی کس طرح وہ فلسطین میں آباد ہوئے اور پھر ان کے عزائم اور ارادے کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بڑی تفصیل سے پورا خطبہ جمعہ جو ہے نا اسی عنوان پر پچھلا ہوا ہے۔ آج تجارت کے آداب کے حوالے سے گفتگو ہوگی، کیونکہ ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے کافی دفعہ یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جی تجارت اور کاروبار کے حوالے سے خطبہ جمعہ ہونا چاہیے۔ پچھلے خطبہ جمعہ کو بھی وہ کہہ رہے تھے، تو میں نے کہا بہرحال یہ تو موجودہ حالات پہ خطبہ جمعہ ہوگا۔ آج بھی انشاءاللہ تجارت کے ساتھ ساتھ ہم موجودہ حالات کو بھی ٹچ دیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قریش کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت جو ہے وہ نازل فرمائی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر جو خصوصی انعامات کیے ان کا ذکر کیا ہے، اور وہ دو بڑے انعامات ہیں۔ ایک تو معاشی طور پر ان کی اللہ تعالیٰ نے جو مدد کی، مالی لحاظ سے ان کو جو سٹرانگ کیا، اسباب دیے، اس کا بیان ہے، اور ساتھ ہی ان کو جو اللہ تعالیٰ نے امن، آشتی اور پیس کی جو نعمت دی ہے اس کا بیان ہے۔ سورہ قریش پڑھیں، یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریش کی الفت کے لیے کہ انہیں موسم سرما اور موسم گرما کے سفروں سے جو الفت تھی، تجارتی سفر لگاتے تھے سالانہ دو، یمن میں موسم گرما میں اور شام میں موسم سرما میں وہ تجارتی سفر کرتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے انس کو، ان کی مانوسیت کو، ان کی الفت کو سامنے رکھتے ہوئے، قریش مکہ کی الفت کو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ ان آسانیوں کا سبب مادی لحاظ سے یہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے خادمین تھے قریش مکہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انعام عطا فرمایا۔ قاری صاحب نہیں ہے، اسپیکر گلے کو بڑا پڑ رہا ہے، آواز بھی ہے تو بتائیں، ویسے صاف ہوتی ہے جمعے میں آواز اکثر، بہرحال سیٹنگ پتہ نہیں کیسے کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اب بہتر ہوئی ہے کچھ آواز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں یہ انعامات دیے ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس گھر کے خادم ہونے کی وجہ سے انعامات ملیں۔ ان کے لوگ جو تجارتی قافلے تھے ان کو لوٹتے نہیں تھے، اس کے علاوہ ان پر قتل و غارت کے حملے نہیں ہوتے تھے۔ پھر دیکھیں جو عرب کی سرزمین تھی اور ہے وہ زرعی نہیں، غیر زرعی ہے، کوئی سبزہ وغیرہ نہیں تھا۔ اب شاید کسی وقت کوئی چینج آ جائے، اس طرح کے علامات میں سے بعض ذکر اذکار ملتے ہیں۔ تو ایک تو زرعی نہیں تھی، ظاہرہ اس دور میں کوئی صنعت وغیرہ کا بھی نہیں تھا، کوئی انڈسٹری لگا لے، جس طرح کے کئی علاقہ جات ایسے ہیں، کئی ممالک جو زرعی نہیں لیکن وہ انڈسٹریالسٹ ہیں، جیسے جاپان ہے یا اور ممالک ہیں، انہوں نے صنعت میں اپنا وجود منوایا۔ وہاں ان کی زمینوں میں جس طرح ہماری زمین ہے کہ اتنی معدنیات اور اتنے ذخائر موجود ہیں، ادھر نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی محنت، ان کی ذہانت، دیانتداری، یہ چیزیں پھر ان چیزوں نے ان کو سٹیبل کیا ہے۔ ہمارے ادھر تو اللہ معاف فرمائے حادثہ ہو کے بندہ مر رہا ہو نا ایکسیڈنٹ میں، تو اس کی چیزیں لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، جس سے اللہ توفیق دے، بڑے اچھے لوگ بھی ہیں۔
اور جاپان کے بارے میں جو لوگ وہاں ہیں، چیزیں عام پڑی رہتی ہیں، ان کے بیت المال میں وہ جمع کرواتے ہیں. ان کا جو کردار اور کریکٹر ہے وہ بہت عمدہ ہے، ہم کردار میں پیچھے. تو تجارت کے حوالے سے بھی یہ چیز ابھی اسی کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ عرب لوگ تاجر تھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں اور اجرت پر چرائیں. ایک ہوتا ہے اپنی بکری، نہیں کسی کی، اجرت پہ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجارتی مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر گئے تھے. تجارتی مال، سرمایہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، محنت پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. بیع مزاربت اس کو کہتے ہیں، درست ہے. تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت میں اور غلہ بانی، یہ دو ہی بڑے پیشے تھے عربوں کے، دونوں میں حصہ لیا. پھر آپ دیکھیں اسلام کی تاریخ دیکھیں، بر صغیر میں اسلام پھیلنے کی جو بنیاد پڑی وہ صحابہ کرام تھے اور عرب تاجر تھے. ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی کہ وہ اسلام کو پھیلانے کا سبب بن گئے. ظاہر ہے دنیا میں یہودی یا ہندو جو کاروباری ہیں وہ سود خور سود خار ایسے ہی ہے نا. تو یہ وعلیکم السلام، سود کھانا کھلانا یہ تو انسانیت کا خون نچوڑنے والی بات ہے. عرب کے جو تاجر تھے ان کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی تھی. چیز خالص ہے، فراڈ نہیں. یہی ہوتا ہے نا تجارت کا اصول. نفع بھی مناسب سا ہے، کوئی جھوٹ، کوئی قسمیں نہیں. پھر ہمدردی بھی ہے گاہک کے حوالے سے، خیر خواہی بھی ہے. پھر ذخیرہ اندوزی نہیں صحابہ کرام نے کی، کیونکہ اللہ کے نبی نے تربیت کی ہوئی تھی نا. ہمارے یہاں یہ دیکھیں جہاں اور بڑے مسائل، کوئی چیز بس افواہ پھیل جائے، رومر ہو کہ وہ شارٹیج ہونی ہے، اس کی لائنیں لگ جائیں گی، دوسرے کا احساس ہی نہیں، خود غرضی. قوم بنتے وقت بھی پتہ نہیں کتنا عرصہ لگنا ہے کہ بننا بھی ہے کہ نہیں، بڑی معذرت سے. یہ حالات ہیں. پھر کہتے ہیں جی یہاں سے جہاد ہند، کیسے یہاں یہ حالات ہیں؟ اللہ کی ہے حالات کو چینج آ جائے. ہم وہ قوم ہے کہ چھوٹی سی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، چھوٹی سی. یہ تجارت کی بات کرنی ہے، ابھی بار بار میں نے یہ بات کرنی ہے. یہ وہ پروڈکٹس یا وہ چیزیں جن کا نفع اسرائیل کو جاتا ہے، ہم کوشش کریں کہ ان کا بائیکاٹ کریں. کچھ تو کریں دعا کے ساتھ، پریکٹیکلی. یہ لڑائی کا میدان بڑا مشکل ہوتا ہے، باتیں ہی ہوتی ہیں ایسے، بڑا مشکل. طالوت علیہ السلام کی قوم، آپ دیکھیں سورہ بقرہ، علاقہ چھن گیا، سخت قوم تھی، لیڈر بھی بنایا، مقصد تھا جہاد کرنا ہے. جب دریا پار کرنے لگے تو 313 رہ گئے، ہزاروں پیچھے ہی رہ گئے، نہیں ساتھ گئے. یہ بڑا کٹھن راستہ ہے. یہ لڑائیاں جھگڑے نہیں مانگنے چاہیے، امن بڑی نعمت ہے. پھر جیسے ہمارے لائف سٹائل یا ہماری زندگیاں ہیں، وہ حالات ہی چینج ہیں خال لوگ ابھی ہیں، لیکن زیادہ تر احوال میں تبدیلی ہے. تو بہرحال کوشش تو کرنی چاہیے. ہمیں نہیں پتہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں کہ ان کی پروڈکٹس کیا ہیں. وہ تو دیکھ کے بتایا گیا جی یہ کھانے پینے والی بیکری کی چیزیں جن پہ ایل جو لکھا ہوا، لو، وہ ساری پروڈکٹس انہی کی چلتا ہے سارا معاملہ. اسی طرح آپ یہ گھی لے لیں، ڈالڈا انہی کا ہے، استعمال کر رہے ہیں ہم، سارا کچھ کر رہے ہیں. کوشش تو کریں. کیوں جی آج کل کسی بڑے سے بڑے تاجر کی سیل کم ہو جائے، فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ پڑتا ہے کہ نہیں؟ دوسری لڑائی کی تو نوبت ہی بعد میں آتی ہے. معاشی جنگ ہے دنیا میں زیادہ، اس طرف دھیان دیں. سنا ہے کچھ ممالک نے ایسا کیا ہے، کچھ انہوں نے اقدام ہے اس حوالے سے کیے ہیں. بہرحال کوئی کہتے ہیں جی میرے کرنے سے کیا بنے گا، پھر ہم یہی سبھی کریں گے تو ختم ہو جائے گا معاملہ.
کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا، اپنی سوچ میں تغیر آنا چاہیے۔ اور ان کی پروڈکٹس اتنی کیوں غالب آئی ہیں؟ ہماری ناکامی کی وجہ سے۔ دیانتداری نہیں وہ رکھی گئی، سٹینڈرڈ وہ میں نہیں رکھا گیا، یہی وجوہات ہیں نا۔ نہیں تو ہمارے ممالک میں دوسروں کی کیوں چیزیں اتنی سیل ہوں؟ تو بہرحال بات دور نکل گئی۔ عرب تاجروں نے یہاں پر بر صغیر میں اسلام پھیلایا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں رائے کی پھر ضمناً، کہ جی صوفیوں نے پھیلایا۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے کو ایسے صوفی ہیں کہ جنہیں دیکھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، بتائیں نا ذرا کیوں جی؟ آج کے دور میں بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر ذاکر حافظہ اللہ کی تقریریں ہیں، ان کے بیانات ہیں، اور ان کے سارے بیانات کی بنیاد قرآن ہے۔ اٹ مینز کہ قرآن کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ جو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کو معجزہ ملا، اس کی زندگی تک محدود ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے معجزہ قرآن دیا ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ قرآن کریم آج بھی اس کی وجہ سے زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں، ماضی میں بھی ایسا ہی تھا۔ یہ بڑی معذرت سے یہ چندے، یہ مفادات ساتھ سے اتارے نہ پڑے تو پتہ چل جائے گا پھر اتنی بڑھا چڑھا کے کرامات اور یہ چیزیں کیوں بیان ہوتی ہیں۔ وابستگی ہیں، معاشی ضرورتیں ہیں، روزگار لگے ہوئے ہیں۔ ہم ذرا سخت الفاظ بولتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ولیوں کے حوالے سے، اولیاء کو ہم سب مانتے ہیں، اولیاء کا کون انکار کرتا ہے، کرامات برحق ہیں۔ 1,24,000 انبیاء ہیں، کتنوں کے مزارات کا پتہ ہے جی؟ بڑے چند کا پتہ ہے، لیکن سب سچے تھے، برحق تھے۔ تو بہرحال ادھر بر صغیر میں عرب تاجروں نے اسلام پھیلایا شروع میں، پھر مسلم فاتحین انہوں نے جب علاقے فتح کیے، عدل کیا، برابری کی، انہوں نے علماء نے کسی حد تک جو صحیح صوفیہ تھے ان کا بھی کردار ہے، لیکن جتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں اتنا نہیں، ایک ان کا بھی حصہ ہے۔ اور قرآن کریم اس کا سب سے زیادہ حصہ ہے ہر دور میں، اور رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے جو معجزہ ملا ہے وہ قرآن، اور وہ قیامت تک میری سچائی کی دلیل ہے۔ حدیث سے ہمیں یہ بات مل رہی، یہ کہیں نہیں ملتا کہ بر صغیر میں فلاں فلاں صوفی جو ہے نا اسلام پھیلائیں گے، کہیں نہیں، قرآن کا مل رہا ہے کہ اس سے اسلام پھیلے گا، پوری دنیا میں پھیلے گا۔ تو بہرحال عرب تجار نے عرب تاجروں کی ڈیلنگ جو چونکہ ان میں رحم تھا، سود خوری نہیں تھی، ہمدردی تھی، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے، دیانتداری تھی، سچائی تھی، انسانیت تھی، انسانیت کی محبت تھی، یہ ساری چیزیں میرے نبی کی تربیت کی وجہ سے تھی، لہٰذا جب وہ معاملات کرتے تھے تو لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ تجارت کے آداب کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دو بیع کرنے والے جب تک ایک جگہ پر موجود ہوں، انہوں نے کوئی فائنل کر لی ہے، بیع سودا ڈن کر لیا ہے، اسی جگہ پر جب تک ہیں ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ توڑ سکتے ہیں، لیکن جب کوئی ایک اٹھ کر چلا گیا تو وہ بیع ڈن ہو جائے گی، وہ سودا ٹریڈ فائنل ہو جائے گی، پھر اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح تجارت کے حوالے سے یا روزگار کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مال آپس میں تم باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ مال کھانے سے مراد یہ اغلب ہے کسی کا مال ہتھیانا ناجائز طریقے سے، خواہ وہ کھانے والی چیز ہے یا عام استعمال کی ملکیت کی چیز ہے، جیسے کوئی زمین ہے، کوئی پیسہ، کوئی چیز ہے، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام کی طرف ان کو نہ لے کر جاؤ تاکہ تم ناجائز طریقے سے کھا سکو۔ ملی بھگت ہوتی ہے نا بعض دفعہ، حق کسی کا ہے، رشوت دے کے خود لے لیتا ہے، ہم صرف کہتے ہیں رشوت لینے والا مجرم ہے، دینے والے کا پہلے ذکر ہے، الراشی رشوت دینے والا، والمرتشی
پھر ہے رشوت لینے والا، کلاہما فی النار، دونوں آگ میں۔ دیکھیں نا، کسی کا حق اگر وہ پیسے دے کے لے تو کیسے اس کے لیے جائز ہے؟ مثال کے طور پر ایک سیٹ ہے، ایک بندہ میرٹ پہ آ رہا ہے، دوسرا بندہ ناجائز طریقے سے اس پہ اپنی اپوائنٹمنٹ کروا لیتا ہے، ساری زندگی وہ فائدے اٹھاتا ہے، اس کی اولاد بھی فائدے اٹھاتی ہے، کیا وہ درست ہے؟ تو ایک بہت بڑا سوال ہے، سوال ہے کہ نہیں؟ بعض معاملات ایسے ہیں جس میں کمپٹیشن نہیں ہے، اپنا حق ہے، اس میں الگ معاملے ہیں کہ ہماری قوم کی تربیت ہی ایسے نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مثلا ایک بندہ ہے، وہ زمین بیچتا ہے، ہمارے ہاں جان بوجھ کر کشفہ کر دیتے ہیں تنگ کرنے کے لیے کہ اس کو تنگ کیا جائے۔ یہ بھی تو ناجائز طریقہ ہے کہ جان بوجھ کر معاملات، اب یہ جو پراپرٹی کا لین دین کرتے ہیں، یہ ساری مشکلات انہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دلو کہتے ہیں ڈول کو، اور ڈول آپ کو پتہ ہے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی سے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ معاملے کو لٹکا دے حکام کی طرف، جیسے ڈول لٹکایا جائے تاکہ فائدہ حاصل کرے، تو اس سے منع کیا گیا۔ اور یہ بھی نہیں کوئی کہے جی میں نے تو عدالت سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا، اب میرے لیے تو بس ٹھیک ہے، نہیں، جج کو بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے یہ قاضی حضرات کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ آپ نے فرمایا میرے پاس بعض دفعہ مقدمہ آتا ہے، ایک بندہ چرب زبانی سے کوئی چیز اپنے لیے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے جو اس کی نہیں ہوتی، چرب زبانی چالاکی سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، تو وہ اس کے لیے حلال نہیں، وہ تو آگ کا ٹکڑا ہے۔ اب خود اپنے ضمیر کو دیکھے کہ کس حد تک میں نے درست کیا ہے۔ تو یہ قرآن نے احکامات دیے، اور یہ جو آیت ہے نا، یہ والی آیت مبارکہ، اس سے پیچھے روزوں کا ذکر ہے، آگے جہاد کا ذکر ہے، درمیان میں آ گئی کہ کوئی بھی نیکی عبادت اگر کرتے ہو مال درست نہیں تو اس کی قبولیت نہیں ہے، اس لیے درمیان میں اس آیت کو ذکر کیا۔ ایک ہی آیت ہے یہ آداب کی، سورہ بقرہ، پیچھے روزوں کا ذکر ہے، اس سے پیچھے نیکیوں کا ذکر ہے، مختلف قسمیں نیکی کی بیان کی گئی ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے جو اگلی آیات ہیں ان میں جہاد کا، پھر حج کا ذکر ہے، عبادات کا ذکر ہے، درمیان میں یہ کہا ہے کہ تم نے ناجائز طریقے سے مال نہیں کھانا، اور نہ ہی اس کو حکام کی طرف جو ہے نا وہ گھسیٹ کے لے کے جانا ہے تاکہ تم گناہ کے ذریعے کسی کا مال ہتھیال ہو، ایسے نہیں کرنا۔ تو یہ اسلام میں تجارت کے، کاروبار کے آداب ہیں کہ کوئی بھی ناجائز طریقہ، خواہ وہ رشوت کا ہے، خواہ وہ ناجائز طریقے سے کلیم کر کے ہے کہ جس سے بھی اگلے کو تنگ کر کے اس سے ہتھیایا جائے مال، جائیداد یا کوئی چیز، وہ غلط ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا قیامت والے دن۔ اور ادھر بھی آپ کو پتہ ہے نا، غصہ ہوتا ہے، میں تو نہ کلام ہی نہیں کرتا، یہ غصے کی انتہا ہوتی ہے نا، یہ انتہا ہے غصے کی۔ تو یہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بدبخت ایسے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام ہی نہیں کریں گے، مراد سخت ان کے ساتھ ناراض ہوں گے۔ المنان، وہ احسان کرنے والا جو کوئی بھی نیکی کرے تو نیکی جتائے، احسان کو جتائے، اور یہ عام آدمی کے ساتھ نیکی کی جائے تو وہ تو منہ متھے نہیں نہ لگتا، ملتا ہی نہیں، ادھر یہ نہیں ہوتا۔ احسان جتانے کا معاملہ اپنے رشتہ داروں میں ہوتا ہے، کسی بھائی کے ساتھ نیکی کیا، اور آپ دیکھیں تعلقات بھی خراب اس لیے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک کہتا ہے میں تو اس کے 5-7 دفعہ کام آیا، وہ میرے کسی کام نہیں ہے، لہذا میرا بولنا چالنا خراب، ایسے ہوتا ہے نا۔ اگر نیکی اللہ کے لیے کی ہو تو پھر یہ نوبت آئے گی نہیں، نہ آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری نیت اپنی خرابی کی وجہ سے ہمارے یہ تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ وہ تو پھر نیکی کیا، وہ تو تبادلہ ہوا، جس کو ہم پنجابی میں پانجی کہتے ہیں، وہ ہے۔ تو نیکی احسان کر کے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں میں ایسی فضا رکھیں کہ اگلے کو خوف نہ ہو کہ یہ میرے ساتھ بھلائی کرے گا تو مجھے سناتا رہے گا۔ یہ لیول پیدا کرنا
ہم نمازیوں میں کیا غیر نمازیوں میں اس کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ ہم سب میں کمی ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ باہر سے سوال کر لیں گے، کسی سے فراڈ بھی پھر ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، اور اپنوں میں پھر بھی ہمدردی کا ایک جذبہ ہے۔ تو یہ ذہن کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، بس یہ سوچ ہوگی تو پھر انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ دوسری چیز، دوسرا شخص اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سامان بیچتا ہے، المنفق سلعتہ بالحلف الفاجر۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کلام نہیں کریں گے، جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ ازار ہے یا پینٹ ہے، جو بھی لباس ہے، ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ ہم صرف نماز کے لیے اوپر کر لیتے ہیں، آگے پیچھے نیچے۔ ہر حالت میں جو ہے نا وہ مرد کے جو ہے نا وہ یہ شلوار پینٹ جو بھی پہنا ہوا ہے اس نے پاجامہ، یہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ ٹخنے بس ننگے ہو، زیادہ اوپر کرے تو وہ تقویٰ ہے۔ فرضیت صرف ٹخنے ننگے کرنے سے ادا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی آدھی پنڈلیوں تک اگر لے کے جاتا ہے تو وہ افضل عمل ہے، وہ جرم سے بچ جائے گا۔ تو یہ چیز ایسی ہے جس کو اب تو شکر ہے پھر بھی اللہ کا کچھ شعور ہے، بہتری ہے، نہیں تو کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو اس کے بڑے مسائل تھے، لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ تو بہرحال لوگ پھر بھی اللہ کے نبی کی محبت میں برداشت کرتے تھے، کیونکہ اصل چیز تو یہی ہے نا، پرواہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کے حکم کی ہونی چاہیے، لوگوں کی کیا بات ہے بعد میں۔ سب سے اہم چیز قرآن اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خود ہی اللہ تعالیٰ معاملے درست کرتے جاتے ہیں۔ چار اور ایسے افراد ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو غصہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے۔ چار افراد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، البیاع الحلاف، قسمیں کھا کے سامان بیچنے والا، قسمیں نہ کھائے ویسے کاروبار کرے۔ والفقیر المختال، فقیر ہو لیکن متکبر ہو، تکبر نہیں جاتا، غرور نہیں جاتا، حالانکہ اس کے تو حالات نے اس کو توڑ کے رکھ دیا ہوا ہے۔ جیسے حالات ہوں ویسے بندے کو اپنا لینا چاہیے، پھر زندگی آسان ہوتی ہے۔ تکبر ہے تو مزدوری نہیں کرے گا، ایسے ہی ہے نا۔ تکبر ہے تو حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا نہیں، ایڈجسٹ ہی نہیں ہوگا، اپنے لیے مسائل پیدا کرے گا، اپنی فیملی کے لیے مسائل پیدا کرے گا کہ جن کا روزگار اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، معاشرے کے لیے مسائل کہ وہ جو ہے نہیں۔ تکبر یہی ہے نا، جو کچھ وہ نہیں اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتا ہے، یہ تکبر ہے۔ تو یہ تو ایک ایسا شخص ہے جو اپنی ذات، اپنی فیملی، اپنے رشتہ داروں، معاشرہ کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں والفقیر المختال، جو تنگ دست ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تکبر کرتا ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ حالات کے مطابق بندہ سائڈ بھی اختیار کر لیتا ہے، نہیں ہے وہ معاشرے کے ساتھ چل سکتا تو پھر تکبر کی بجائے اپنے حالات کے مطابق کم ملے جلے، کم کر لے، بڑی حکمت عملیہ ہوتی ہیں۔ قرآن میں ہی آتا ہے نا، وہ فقیر جو اللہ کی راہ میں بند ہوتے ہیں، زمین پہ چل نہیں سکتے۔ چلنے سے مراد یہی ہے نا، ملن جلن نہیں کر سکتے زیادہ، ظاہر ہے پیسے کے علاوہ تو بندہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال ایسا فقیر تنگ دست جو متکبر ہو، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، وہ اللہ سے بھی نہیں نہ مانگے گا۔ تکبر کی سوچ یہ ہے نا، پھر اللہ سے بھی نہیں مانگ رہا، اللہ کے آگے بھی نہیں رو رہا، سوچ بھی درست نہیں کر رہا، اپنے رویے کو درست نہیں کر رہا، اس لیے ایسا بندہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تیسرا والشیخ الزانی، تیسرا شخص جس سے اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہے، وہ بوڑھا بدکار آدمی ہے کہ بڑھاپا آ چکا ہے، قوا کمزور ہے، لیکن پھر بھی اصلاح نہیں کر رہا، عقل غالب ہے، جذبات مغلوب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اور چوتھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والامام الجابر، ظلم کرنے والا بادشاہ، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ طاقت ہے نا، جیسے مرضی بہانے کر کے وہ ظلم کر سکتا ہے۔ تو وہ حکمران جو ظالم ہے، جب تک تو حکمران کے مفادات میں وہ چل رہا ہو کوئی شخص تو اس کو تو قبول ہے، جیسے ہی اس کے خلاف ہو جائے اس کی رائے
پھر اصل امتحان شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں وہ کس طرح ظلم کرتا ہے. ظلم کے بڑے طریقے ہیں. پھر ظالم ہے جو اس کے تابع ہے، اس پر اس نے کیا ظلم کرنا ہے، جو اس کی پالیسیوں میں چل رہا ہے، جو اس کے دھڑے کا بندہ ہے حکمران کا. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک اپوزیشن ہے، ایک حکومتی پارٹی ہے، تو جو حکمران ظلم کرے، ظلم اس نے مخالف پہ ہی کرنا ہوتا ہے. جو رائے میں مخالفت کرتا ہے، جو مفادات میں مخالفت کرتا ہے. ہٹلر کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا، بہرحال یہ خطبہ جمعہ، لیکن اس کی ایک بات اس میں یہ ابن الوقت وقتی بڑی تھی کہ ایک وقت میں ایک بندہ جو اس کی نازی تحریک تھی، وہاں سے اس نے جنم لیا تھا نا ہٹلر نے. نازی تحریک تھی یہودیوں کی بڑی متاثر تاریخ، اس کا یہ ہیڈ بن گیا ہوا تھا. پھر اس کے بعد اس نے حکومت میں، جیسے کوئی ایک پارٹی ہوتی ہے پھر وہ حکومت میں آتی. حکومت میں جب آیا تھا تو اس کا جب یہ ابھی حکمران نہیں بنا تھا، اس کی ذاتی پارٹی تھی ایک نازی. اس میں ایک بندہ تھا جو اس کے لیے کام کرتا تھا اور دوسروں کو قتل بھی کر دیتا تھا، سب کچھ کرتا تھا ہٹلر کے لیے. لیکن جیسے ہی ہٹلر کی جرمن فوج کے ساتھ جو ہے نا وہ صلح ہو گئی، لیکس لیک ہو گئی، جرمن فوج نے خدشات کا اظہار کیا اس بندے کے بارے میں، ہٹلر نے خود اس کو مروا دیا. یہ ایسے ظالم تھے یہ حکمران کہ ایک بندے کو استعمال کیا ہے. جب دیکھا اب یہ تو میری ترقی، یعنی جب تک پارٹی تھی وہ کام کر رہا تھا، اب حکومت میں آ گیا تو حکومت کو مطلوب تھا اس کو خود ہی سائڈ پہ کروا دیا. تو یہ وقت کے مطابق اپنی بات سے پھر جانا، یہ ساری چیزیں اس میں ہٹلر میں تھی. دغا باز تھا، رنگ بدلتا تھا، یہ ساری چیزیں. پھر آخر میں خود بھی تباہ ہوا، خودکشی کی اور اپنی قوم کو بھی تباہ کیا. ایسے اتنے محاذ کھول دیے کہ تباہی کی طرف چلا گیا. تو بہرحال الامام الجابر، جبر کرنے والا حکمران اللہ کو ناپسند ہے. حکمران کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں جبر کر رہا ہے، کوئی پالیسی بنا کے کس کو رگڑا لگا رہا ہے، اس کو پتہ ہے. تو یہ 4 افراد ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے بغض ہے. ایک قسمیں کھا کے سامان بیچنے والا، ایک متکبر فقیر، بوڑھا زانی، اور اسی طرح ظلم کرنے والا حکمران. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراض رہتے ہیں. پھر اللہ کے بندوں کی یہ بھی صفت ہے کہ دنیا کا مال انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. یہ تجارت جو ہے انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اللہ کا ذکر بھی وہ کرتے ہیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، مال کی محبت انہیں اندھا نہیں کرتی. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ جنہیں تجارت اللہ کے ذکر سے، نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتی. کاروبار بھی کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ بس وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، نہیں، اپنے روزگار کا انتظام کر رہے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن اللہ کو بھی یاد رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں. مال کی حوث نہیں ہے کہ مال کو اکٹھا کرتے جائیں. جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتا ہے، وہ اپنا مال تقسیم کر رہا ہے. تو یہ اللہ کے بندوں کا یہ وصف ہے، کیونکہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی. دل پلٹ جائیں گے، دلوں کی سوچیں بدل جائیں گی، دلوں میں پیدا ہونے والی خواہشات وہ بدل جائیں گی، دلوں کی سوچیں بدل جائیں گی، دلوں میں پیدا ہونے والی تمنائیں بدل جائیں گی. اس دن جب وہ قیامت کو دیکھیں گے پھر دل کی پوری کیفیت ہی بدل جائے گی، اور نگاہ جو ہے، آنکھیں، وہ بھی بدل جائیں گی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے یہ عمل کہ جن کو تجارت غفلت میں نہیں ڈالتی. وہ لوگ جو آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، جو حساب سے ڈرتے ہیں، جو حشر کی سختیوں سے ڈرتے ہیں. تو بہرحال اس موضوع پر اور بھی بڑی باتیں ہو سکتی تھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو خودداری سکھاتا ہے. اپنے ہاتھ سے کما کر انسان جو چیز کھائے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے وہ بہترین اس کی کمائی ہے، وہ بہترین کھانا ہے. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نبی تھے،
تبلیغ کرتے تھے، خودداری کہ اللہ نے معجزہ عطا کر دیا، محنت کر کے ہاتھوں میں وہ مولڈ کرتے تھے، لوہے کو زیرے بناتے اور بیچتے تھے، خودداری کی زندگی سکھائی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے، یہ رشوت، یہ دھوکہ، یہ فراڈ، یہ اسلام ان کو کنڈم کرتا ہے۔ بڑی معذرت سے آج کل ایک نیا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، معذور لوگوں کو پیشہ ور بیکاری بنایا جاتا ہے، اس طرح کے حالات ہیں۔ اسلام ان سب چیزوں کو کنڈم کرتا ہے۔ اسلام میں یہ بھی نہیں کہ اپنی میں مارنے کے لیے، تکبر مارنے کے لیے بندہ مانگے، نہیں، جیسا کہ بدھا نے کیا تھا۔ اسلام کہتا ہے سلام کرو، تکبر ختم ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا، ناراضگی ختم کر دو، تکبر ختم ہو جائے گا۔ ایک بندہ بڑا اس میں کسی بھائی سے ناراض ہو گیا ہے، حدیث ذہن میں آ گئی 3 دن سے زیادہ میں نے ناراض نہیں رہنا، صلح کرے گا تکبر نہیں ختم ہو جانا؟ ختم ہو جانا۔ جب پہلے سلام کرے گا تکبر نہیں ختم ہو جانا؟ اسلام نے اور طریقے بتائے ہیں تکبر ختم کرنے کے، یہ مانگنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، محنت کی عظمت ہے۔ اور اسی طرح تجارت اسلام نے سکھائی ہے، اس کے آداب سکھائے، دھوکہ نہیں کرنا، دھوکہ کرے گا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ شروع اسلام میں جو ہے نا دور اسلام کا، اس میں تاجروں نے اسلام کو بڑا پھیلایا ہے، تو بہرحال ان کا بڑا کردار ہے۔ تو آخر میں یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ فلسطینیوں کے لیے دعائیں کریں اور اپنے لیے جنگ نہ مانگیں۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، جنگ مانگنے سے منع کیا ہوا ہے۔ اور جو ہمارے حالات ہیں، یہ قوم اس طرح سختیوں کا سامنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہر وقت خوف ہوتا ہے۔ یہ تو ان کی ہمت ہے فلسطینیوں کی کہ وہ اتنا سامنا کر رہے ہیں، اللہ ان کی مددیں فرمائے۔ ہاں ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، مالی تعاون اگر کوئی تنظیمیں بھیج رہی ہیں تو ہمیں ان کے لیے کھانے پینے، ضروریات زندگی کی چیزیں یہ بھی بھیجنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی جو مصنوعات ہیں نا ان کا بائیکاٹ کریں۔ یہ مشکل ہے، لوگ کہتے ہیں جی بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ جو پروڈکٹس ایسی ہیں کہ جن کا نفع اسرائیل کو جاتا ہے، 100% نہیں، کچھ نہ کچھ تو بائیکاٹ کریں نا۔ کوشش تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بائیکاٹ کریں۔ عملی طور پر ہم یہ 3 چیزیں کر سکتے ہیں۔ باقی جو ہے پھر وہی پچھلے خطبہ جمعہ والا پیغام اور گزارش کہ ہم مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ خدا را جو چیزیں ہم سب مسلمانوں میں عام ہیں ان کو عام کرنا چاہیے، اختلافی چیزوں کو پیچھے لے جا کر اپنی مسلم امہ کی بہتری کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیں اتحاد کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، جیسا کہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب و خاک کاشغر۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کہا تھا، آخری بات دیکھیں یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتنا گندا عقیدہ رکھتے ہیں، حضرت مریم کی پاک دامنی کو داغدار کرتے ہیں، لیکن وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہودی اور عیسائی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہم مسلمان، ہمارا قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے۔ آپ نماز دیکھ لیں، 2-4 چیزوں میں اختلاف ہے، 98% ایک جیسی ہے، تو ہم کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ یہ وقت کی ضرورت ہے، اتحاد پیدا کریں گے، یونٹی پیدا کریں گے، اسی سے ہمارے ملک کا بھی بقا ہے اور اسی سے مسلم امہ کا عروج ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور اس حوالے سے مسلم